حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف مشہور واقعات کی روشنی میں۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے نام صرف تاریخ کے صفحات میں نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہی عظیم اور روشن ہستیوں میں ایک درخشاں نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ داماد بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ اسلام کے ان ستونوں میں شامل تھے جنہوں نے عدل، حق اور انصاف کو عملی شکل دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی تھا۔ آپ کی خلافت کا دور فتنوں، آزمائشوں اور سیاسی مسائل سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے انصاف کے اصول پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور عدل کی بنیاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ نے سچ، دیانت، صبر اور عدل سیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے 7 آسمانوں کے بدلے میں ایک چیونٹی پر بھی ظلم کرنے کو کہا جائے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی بنیاد کو واضح کر دیتا ہے۔ مشہور واقعہ زرہ یعنی ڈھال اور یہودی۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا سب سے مشہور اور تاریخی واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت علی کی جنگی زرہ گم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی جو بازار میں اسے فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی نے زرہ کو پہچان لیا اور فرمایا، یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے بیچی ہے نہ کسی کو تحفہ دی ہے۔ یہودی نے فوراً انکار کر دیا، یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی اس وقت خلیفہ وقت تھے، اگر چاہتے تو زرہ طاقت سے واپس لے سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا، چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ عدالت میں خلیفہ اور عام شہری۔ یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت علی عدالت میں ایک عام فریق کی طرح کھڑے ہوئے، نہ کوئی خاص نشست، نہ کوئی پروٹوکول۔ قاضی شریح نے پوچھا، امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ زرہ میری ہے۔ پھر یہودی سے پوچھا گیا، اس نے بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ قاضی شریح نے اصول کے مطابق حضرت علی سے گواہ مانگے۔ حضرت علی کے پاس صرف ایک گواہ تھا، اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، مگر شریعت کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، چنانچہ قاضی شریح نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ انصاف کا حیرت انگیز اثر۔ یہ فیصلہ سن کر یہودی حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، ایک خلیفہ اور وہ بھی مسلمان، مگر عدالت میں ہار گیا۔ کچھ قدم چل کر وہ واپس آیا اور کہا، امیر المؤمنین، یہ زرہ واقعی آپ ہی کی ہے، میں نے اسے راستے میں پایا تھا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی نے خوش ہو کر زرہ اسے تحفے میں دے دی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انصاف دلوں کو فتح کرتا ہے۔ بیت المال کے چراغ کا مشہور واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی بیت المال کے کام میں مصروف تھے۔ ایک شخص آیا اور ذاتی مسئلہ بیان کرنے لگا۔ حضرت علی نے فوراً سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ روشن کیا۔ پوچھنے پر فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا تھا اور اب گفتگو ذاتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک عوام کا مال امانت تھا۔ اپنے بھائی عقیل کے ساتھ انصاف۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل غریب تھے، انہوں نے بیت المال سے کچھ زیادہ دینے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے انکار کر دیا۔ عقیل نے اصرار کیا تو حضرت علی نے آگ کا گرم لوہا قریب کیا اور فرمایا، تم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور میں آخرت کی آگ کیسے برداشت کروں؟ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک رشتہ داری انصاف پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ غیر مسلموں کے ساتھ انصاف۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، یہ لوگ یا تو ہمارے دینی بھائی ہیں یا انسانی بھائی۔ آپ کے دور میں غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اگر کسی غیر مسلم پر ظلم ہوتا تو حضرت علی فوراً انصاف فراہم کرتے۔ راتوں کا گشت اور عوام کی خبرگیری۔ حضرت علی اکثر رات کو گشت کرتے، یتیموں اور بیواؤں کے گھروں میں خود کھانا پہنچاتے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ خلیفہ ہیں۔ یہ بھی انصاف کی ایک شکل تھی، سماجی انصاف۔ حضرت علی کا قول عدل۔ حضرت علی فرماتے تھے، حق کڑوا ہوتا ہے مگر انجام میں میٹھا۔ انصاف حکومت کی بنیاد ہے۔ آج کے دور کے لیے سبق۔ حضرت علی کے انصاف سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، طاقت انصاف سے کمزور ہوتی ہے، عدل کے بغیر ریاست قائم نہیں رہتی۔ کردار دعوت اسلام ہے۔ اختتام۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کوئی قصہ یا افسانہ نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے۔ اگر آج کے حکمران، قاضی اور عام مسلمان اس عدل کو اپنا لیں تو دنیا میں ظلم خود بخود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کے عدل، تقوی اور سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔